معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پچھلے 2 جمعہ سے ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو نیکیوں کا حکم کس طرح دینا چاہیے اور برائیوں سے کس طرح منع کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اس بارے میں ہمیں مخاطب کر کے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے، جس کی کچھ آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو آیت ہے، اللہ رب العزت پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 104 پر فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کیا حکم دے رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے۔ آج بات یعنی کیا ہے، یہ آیت پڑھنے کی وجہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیکیوں کا حکم ہے، اچھی بات بیان کرنے کا جو حکم ہے، وہ صرف علماء اور ائمہ کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو کہ قرآن شریف تمام مومنوں کو متوجہ کر کے یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، 1-2 شخص نہیں، پورا ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے پورا، جو نیکیوں کا حکم دے، اچھی بات کہے اور برائی سے منع کرے، اور پھر خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے۔ پھر آگے فرماتا ہے پارہ نمبر 3 میں فرماتا ہے، فذکر ان نفعت الذکر، تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے ساتھ والے کو، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی بات کہیں گے تو یہ برا نہیں مانیں گے، تو ہمیں یہ حکم قرآن شریف دے رہا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ اب بات کیا ہے کہ ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم ان کو بھی منع نہیں کرتے، ان کو تو ہم منع کر سکتے ہیں نا، یہاں کہاں ہمیں کافروں کے محلے میں جا کر دعوت دینی ہے؟ جن کے ساتھ ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ہر طرح کی بات کر رہے ہیں، قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نصیحت کرنے سے اس پر بات اثر کرے گی تو آپ اسے نصیحت کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت پارہ نمبر 28 میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تبلیغ کرو گے تو وہ فائدہ دے گا، یہ گارنٹی قرآن شریف دے رہا ہے کہ تم سمجھاؤ مسلمانوں کو اور تمہارا سمجھانا انہیں فائدہ دے گا۔ اسی کے تعلق سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کا کوئی خاص انسان جو اچھا جس کو جانا مانا جاتا ہو، وہ اگر کسی کی تعریف کر دے، وہ اگر کسی کو اچھا کہہ دے کہ یہ اچھا ہے، تو اس کو تو واقعی سارے لوگ بہت اچھا سمجھ لیں گے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب وہ اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندہ کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو، وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والا۔ لوگوں سے صلہ رحمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو عزیز و اقربا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ اس معاملے میں ہم مسلمان بہت زیادہ کمزور ہیں، مسلمان بہت زیادہ کمزور ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ جو اللہ رب العزت کا ڈر رکھتا ہو دل میں۔ اگر اللہ رب العزت کا ڈر رکھے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنے والا۔ پھر آگے فرمایا اچھی باتیں بتانے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ آخری بات کیا ہے کہ اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، مطلب اچھی چیز کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں یہ پڑھ کے عبارتیں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ صرف میری یا کسی مولانا کی یا عالم کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت سے لے کے اللہ رب العزت سب سے پہلے تو قرآن حکم دے رہا ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ کہ اگر تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے تو تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ آج کون پریشان نہیں ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کے رشتے سے پریشان ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ خوشخبری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں کہ تم برائی سے منع کرو اور نیکیوں کا حکم دو تو تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ مطلب یہ جو تمہارے زندگی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں یہ سمجھ جائیں گے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوشگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج عورتوں کی نافرمانی کے تعلق سے اگر بات کی جائے، ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میری بیوی بڑی نیک ہے اور بڑی فرما بردار ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہو کہ میری بیوی کتنی فرما بردار ہے تو جب گھر میں شادی کا کارڈ آ جائے نا اور جب وہ شادی میں چلی جائے تب اس کو دیکھ لینا کہ وہ کتنی فرما بردار ہے۔ اور آپ
تمام تاکید کر کے اس کو بھیجنا، تو آپ کو اور مجھے بھی یہ احساس ہو جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری بیوی ہماری کتنی فرما بردار ہے، وہ وہاں جا کر پردے کا کتنا اہتمام کر رہی ہے، کتنا لوگوں سے ہنس بول رہی ہے، یا کتنا بچ رہی ہے لوگوں غیر محرم سے بات کرنے میں، یہ پتہ چل جائے گا۔ رہی بات نوجوانوں کی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فسق و فجور میں لگ جائیں گے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 481 پر درج ہے کہ مرد جو ہوتا ہے، مرد کا یہ ٹنڈی جو ہے نا، جسے انگلش میں بیلی بٹن کہتے ہیں، اس سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ جو ہے وہ ستر عورت ہے، اسے چھپانا فرض ہے، اسے چھپانا فرض ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ کھلتا ہے، یا ہم جان بوجھ کے اگر کھول رہے ہیں تو حرام ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرض مطلب قرض، اور قرض کا حساب دیا جاتا ہے۔ اب آپ آج دیکھیے بہت سارے لڑکے نوجوان عمر کے، خاص کر کے وہ جو کیپری چلی، کیپری ابھی پہنتے ہیں نا، ہاف پینٹ، کچھ لوگوں کی گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے، کچھ لوگ تو ڈرائیو کرنے نکل جاتے ہیں، کچھ جم جاتے ہیں اسے پہن کر، کچھ ایکسرسائز کرنے نکلتے ہیں، کچھ مارننگ واک پر نکلتے ہیں۔ آپ یہ بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جس وقت یہ سارے کام کر رہے ہیں نا، آپ اس وقت بھی مسلمان ہیں۔ آپ یہ مت بھولیں کہ اس وقت میرا کوئی اور مذہب ہے، آپ پر اس وقت بھی یہ تمام جو قاعدے ہیں وہ لاگو ہیں۔ آپ نے اگر پینٹ پھٹی یا گھٹنے کے اوپر سے پھٹی ہوئی پہنی ہے تو اس وقت بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ کچھ نوجوان ایسے ہیں، اتنی غفلت میں ہیں کہ انہیں اتنا شعور نہیں، وہ مسجد تک آ جاتے ہیں ویسی ہی پینٹ پہنے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک انسان ننگا ہو، ایک انسان پورا ننگا برہنہ گھوم رہا ہو، اور ایک شخص ہاف پینٹ پہن کر گھوم رہا ہو، تو شریعت کی نظر میں وہ دونوں برابر ہیں، وہ دونوں برابر ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہم کو کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ جس کو معلوم ہے اس نے اپنے ساتھ والے کو بھی نہیں بتایا۔ جس کو پتہ ہے یہ بات، اور اسے اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ میں اگر اسے کہہ دوں گا تو یہ مان جائے گا، چلو اگر تھوڑی بحث بھی کرنی پڑے اس کے بعد بھی اگر یہ مان جائے گا تو ہمیں بحث کر کے منا دینا چاہیے۔ ہم اپنے آپسی معاملوں میں کیسے بحث کر لیتے ہیں، لیکن جنہیں یہ مسئلہ معلوم ہے وہ بھی انہیں نہیں بتاتے۔ تو دیکھیے آپ سب عہد کیجئے کہ جو ہاف پینٹ ہے، آپ اپنے گھر میں بھی اگر گھوم رہے ہیں نا، ہماری ماں ہے، ہماری بہنیں، تب بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو گھر سے نکالو۔ جو یہ ہاف پینٹ پہننے کا آپ نے لے کے آئے نا کیپری، آج پینٹ سے زیادہ مہنگی کیپری آ رہی ہے، کیونکہ اس کو فیشن نام دے دیا گیا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت اس طرح سے ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے کہ جو چیز کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، بڑی سختی سے منع کیا، آج ہم اسے گناہ تک نہیں جان رہے۔ ایک صحابی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائنی جانب سے اور بائیں جانب سے مانگ مت نکالو۔ مانگ نکالتے ہیں کوئی رائٹ سائڈ سے نکالتے ہیں، کوئی لیفٹ سائڈ سے۔ اس زمانے میں کسی صحابی نے نکال کے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائنی جانب سے مانگ اور بائیں جانب سے مانگ۔ یہودی اور نصرانی نکالتے ہیں، یہودی اور عیسائی، نصرانی مطلب عیسائی، کہ یہودی اور عیسائی جو ہے یہ دائیں اور بائیں جانب سے مانگ نکالتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو اور تم بیچ کی مانگ نکالو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تمام صحابہ جو تھے انہوں نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی انہوں نے تمام عمر کی لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے مانگ نہیں نکالی۔ میری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے نا؟ لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے انہوں نے مانگ نہیں نکالی۔ ایک صحابی تھے، وہ حبس کے رہنے والے تھے، ابھی ہم سمجھ لو ویسٹ انڈیز، تو اس جیسے ویسٹ انڈیز والوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ گھنگرالو ہوتے ہیں، اور وہ اتنے سخت بال ہوتے ہیں کہ اس میں مانگ نہیں نکلتی۔ تو ایک صحابی تھے، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے، کہ خالی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے کی دیر ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ بات سنی، ان تک جب یہ بات پہنچی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ کی مانگ نکالا کرو، کہ یہ میرا طریقہ ہے، اب ان کے تو مانگ ہی نہیں نکلتی تھی۔
گھنگھرالو بال تھے اور بڑے کڑک بال تھے، تو وہ کوشش اس طرح کرتے تھے کہ جب انسان نہا کر باہر نکلتا ہے تو وہ بالوں کو جس طرف چاہتا ہے ادھر کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بارہا ایسا کرتے تھے، بار بار ایسا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بیچ کی مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ایک روز کی، اور جب بیچ کی مانگ نہیں نکلتی تھی تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گراتے تھے کہ یا پاک پروردگار، میں تیرے نبی کی ایک سنت پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ اتنا انہیں افسوس ہوتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، نہا کر باہر نکلے، کنگھا لے کر کنگھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب وہ جیسے ہی کنگھا چلاتے تو کچھ دیر کے لیے بال ہو جاتے اس طرف، لیکن جیسے ہی تھوڑا وہ سوکھتے تو واپس برابر ہو جاتے، وہ سوکھتے تو واپس برابر ہو جاتے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو سامنے چولہا جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے ایک سلیا لیا اور چولہے کے اندر اس کو رکھ دیا، اتنی دیر تک رکھا کہ سلیا لال ہو گیا۔ جب سلیا پوری طرح سے لال ہو گیا تو انہوں نے سلیے کو اپنی پیشانی پہ رکھا، یہاں سے یوں کھینچ کے پیچھے تک لے گئے۔ سر کی بال کے ساتھ کھال بھی جل گئی، بال کے ساتھ کھال بھی جل گئی اور زخمی ہو گئے بری طرح سے۔ اس کے بعد ان کا علاج ہونے لگا۔ صحابہ اکرام انہیں دیکھنے گئے، کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ تو رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کروں، میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مانگ نکالنے کی بہت کوشش کی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن مانگ نکلتی ہی نہیں تھی۔ تو اس روز میری جب اس سلیے پہ نظر پڑی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اس سلیے سے ہی مانگ بنا لوں، کہ ایک ہی بار مانگ بناؤں گا نا تو انشاءاللہ دوبارہ مجھے تکلیف زحمت گوارا نہیں کرنی، زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، اس لیے میں نے یہ سلیہ لیا اور اپنی مانگ بنا لی۔ صحابہ کرام مسکرا دیے ان کی محبت دیکھ کر، کہا کہ عمل تو تم نے اچھا کیا، لیکن اس میں تمہیں تکلیف کتنی اٹھانی پڑی، اتنی تکلیف اٹھائی تم نے صرف ایک سنت کو عمل کرنے کے لیے۔ وہ صحابی رونے لگے، کہا وہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی، جب میں نے یہ سلیہ میرے سر پہ پھیرا تو وہ تکلیف کچھ نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب میں مانگ نکالنے کی کوشش کرتا تھا اور مانگ نہیں نکلتی تھی۔ تو اب مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ سنوا الحمدللہ کہ اب میں نے مانگ نکال دی۔ تو صحابہ اکرام ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے امام صاحب نے بھی تاکید کی، کہا کہ آپ تمام لوگ عہد کیجئے کہ بیٹھ کر پانی پئیں گے۔ ابھی دیکھو میں چاہوں تو ابھی میں ایسے پوچھ سکتا ہوں کہ بتاؤ کس نے بیٹھ کے پانی پیا، لیکن اس میں بھی بات ہے، اگر ایسا پوچھا جائے تو جو نہیں بیٹھ کے پیا اسے شرمندگی ہوگی، تو وہ نہیں پوچھتا۔ لیکن آپ ہر آدمی اپنے آپ کو تو بہتر جانتا ہے نا، آپ اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے بیٹھ کر پانی کیوں نہیں پیا۔ اگر جو لوگ کھڑے ہو کر ہی پانی پی رہے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو کس کے لیے، اور میں اگر نہیں بیٹھا تو کس کے لیے۔ آج ہم تمام لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں نا، تو کیا خالی ہم جب درود شریف پڑھتے تبھی وہ سنتے اور دیکھتے ہیں؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے تب بھی تو وہ دیکھتے ہوں گے نا۔ جس وقت میں کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں تب بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر پانی پی لیتا ہے، لیکن باہر کہیں ہوتا ہے نا تو اسے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی نظروں کی وجہ سے اسے شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس وجہ سے تمام لوگ نہیں، الا ماشاءاللہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پی لیتے ہیں، لیکن کہیں باہر جاتے ہیں یا کوئی اسٹینڈرڈ جگہ جاتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں اسٹینڈرڈ، ایسی جگہ جاتے ہیں تب وہ بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ لوگ کیا سوچیں گے، اگر جو میں بیٹھ گیا تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تو وجہ یہاں پہ نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ یہ یقین ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ تو میرے نبی بھی رہے تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے تو میں نہیں بیٹھا، لیکن دنیا دار دیکھ رہے تھے تو میں کھڑے ہو گیا کہ دنیا کو میں نے ترجیح دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ فتح الشام نام کی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔
بیت المقدس جو ہے نا اسرائیل میں، یروشلم میں، اس کو جب فتح کیا گیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہاں لشکر پہنچا، لشکر نے محاصرہ کر لیا پورے بیت المقدس کا۔ وہ بیت المقدس نہیں بولتے، بیت المقدس بولتے ہیں۔ میں بیت المقدس اس لیے بولتا ہوں کہ لوگ سمجھیں، اس کا نام ہے بیت المقدس، بیت المقدس۔ بہرحال تو اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تو جو یہودیوں کے پادری تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، مسلمانوں سے جنگ مت لڑو، مسلمانوں سے جنگ مت لڑو، ان سے کہو کہ یہ اپنے امیر جو ہے نا، ان کے جو امیر المومنین ہیں، جو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، وہ مدینہ شریف میں تھے، انہوں نے لشکر بھیجا ہوا تھا، تو ان کے پادریوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان کے جو امیر ہیں انہیں بلا لو، ان سے ہم بات چیت کر لیں گے اور بنا جنگ کیے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا سفیر آیا اور اس نے بات رکھی تو وہ فوراً مان گئے کہ اسلام سے زیادہ امن کو کون مانتا ہے، امن کو کون پسند کرتا ہے، کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ بنا جنگ کے کوئی نتیجہ نکل آئے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پہنچائی گئی کہ امیر المومنین یہاں ایسی سے ایسی بات ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں تو بیٹھ کر بات ہو جائے گی اور بنا کسی خون خرابے کے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے تیاری کی، اپنا جو لباس تھا جو پہنا کرتے تھے امیر المومنین نے، آج کے وقت کے حساب سے آپ یوں سمجھے پردھان منتری، پرائم منسٹر، اس سے بھی زیادہ، لیکن جو لباس وہ پہنتے تھے اس پر ٹھگلے لگے ہوتے تھے۔ دیکھو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ چلو مدینہ شریف کے جو لوگ تھے وہ تو جانتے تھے کہ امیر المومنین ہیں، ان کے سامنے پہن کر اگر گھوم رہے تو چلو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہاں والے تو جانتے ہیں، لیکن وہی لباس پہنا ہوگا، اور ایک سواری تھی اور ایک غلام کو لیا آپ نے، اور سواری ایک ہی تھی۔ اب جب چلنے لگے تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیے، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، سواری ایک ہے، اگر ہم دونوں اس پر بیٹھتے ہیں تو یہ جانور پہ ظلم ہوگا۔ سنیے، ہمارے جو اسلاف ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو ہیرو بنانے کی اگر بات ہے نا تو ہیرو ان کو بنائیے، کہ ان کا کردار سنیے۔ کہا کہ اگر ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے تو یہ جانور پر ظلم ہوگا، اور اگر پورے راستے میں بیٹھا رہا تو یہ تجھ پر ظلم ہوگا، کہ تو بھی تو انسان ہے، اگر میں سواری پر بیٹھا اور تو لگام پکڑ کر چلے گا تو یہ تجھ پر ظلم ہوگا۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ ہم باری باندھ لیتے ہیں کہ کچھ دیر تو بیٹھے گا اور کچھ دیر میں بیٹھوں گا، میں سواری پر کچھ دیر بیٹھوں گا اور لگام تو پکڑ کر چلے گا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب تیرا نمبر آئے گا تو سواری پر بیٹھ جانا اور میں لگام پکڑ کر چلوں گا۔ غلام ماننے تیار نہیں تھا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کو ماننی پڑی بات۔ اس کے بعد اب یہ چلنے لگے، جب بیت المقدس کی حد لگی تو نمبر تھا غلام کا سواری پر بیٹھنے کا، نمبر تھا غلام کا سواری پر بیٹھنے کا، اور وہاں کی جو عمارتیں تھیں وہاں سے جو ان کے پادری تھے وہ لوگ اس زمانے میں جو بھی دور دیکھنے کی چیزیں ہوتی تھی جسے آج دوربین کہتے ہیں، اس سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اس سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جو امیر المومنین ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جب حد لگی نا تو غلام کا اوپر بیٹھنے کا نمبر تھا، اب اور وہاں پر بارش ہوئی تھی، بارش گری ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوتا تھا وہ کیچڑ میں نہ چلا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے جوتے نکالے اور اپنی بغل میں دبا لیے۔ آپ تصور کرتے جائیے، میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ سچویشن کیسی رہی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے نکالے اور اپنی بغل میں داب لیے، اور کون سا جوتا جس کو 50 دفعہ سیا گیا تھا وہ جوتا اٹھا کے بغل میں داب لیا اور ایک ہاتھ سے لگام پکڑی ہوئی، اور غلام
سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اونٹ تھا یا گھوڑا جو بھی، اس سواری پر غلام بیٹھا ہوا ہے اور یہ آگے چل رہے ہیں، بغل میں جوتا دبایا ہوا ہے، پیر میں جوتا نہیں ہے، جوتا بغل میں، اور سواری کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ دور سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ تو پہچانتے تھے نا کہ امیر المومنین کون ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ اے امیر المومنین، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم یہاں یہودیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں یہودیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں گے، اگر یہ اس طرح دیکھیں گے کہ ان کا جو امیر ہے، ان کا جو امیر المومنین ہے وہ ایسا ہے، تو یہ ہم سے کیا بات کریں گے، ہماری کوئی قدر نہیں کریں گے، کوئی عزت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، جلال آ گیا۔ کہا اے ابو عبیدہ، کیا سمجھتے ہو تم کہ عمر کو یہ عزتیں، یہ وقار، یہ مقام، یہ جو دشمن میرے نام سے جو تھراتا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے کس وجہ سے دیا ہے عمر کو یہ مقام؟ کہا یہ اس لباس کی وجہ سے دیا ہے یا اس سلطنت کی وجہ سے؟ نہیں، کہا یہ جو وقار مجھے دیا ہے نا میرے رب نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دیا ہے، کہ یہ وقار میرا جو دبدبہ ہے، یہ جو میری شہرت، یہ جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ میرے سر پر جو یہ عزت کے بال بھی ہے نا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اور کہا اے عبیدہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اسی حال میں یہ چلنے لگے، ایک بغل میں جوتا دبا ہوا ہے اور لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور غلام سواری پر ہے، اور یہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب جب وہ پادریوں نے دیکھا تو انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اس میں جو آقا ہے وہ کون ہے اور غلام کون ہے، جو کہ یہ پوچھنے کی تو بات تھی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ غلام نیچے ہوتا ہے اور جو آقا ہوتا ہے وہ سواری کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ مشورہ کرنے لگے کیونکہ اس کے اندر بڑی بات تھی، وہ مشورہ کرنے لگے کہ اس میں سے غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ پھر انہوں نے جو میدان جنگ میں لوگ سپاہی ہوتے تھے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اس میں سے حضرت عمر کون ہے، جو اوپر بیٹھا ہے وہ ہے یا جو نیچے بیٹھا ہے وہ ہے؟ تو کہا وہ جو لگام پکڑ کر چل رہے ہیں نا، وہ ان کے امیر ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہی ہے؟ تو کہا وہ پادری وہاں محل سے اترتے ہوئے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اتر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جن لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بلاؤ، بیٹھ کے بات کریں گے، معاہدہ طے ہوگا، وہ بگڑنے لگے کہ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور تم کلمہ پڑھنے لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ تمہیں آگے کر دیں گے، تم ان کے ساتھ بات کرو گے، تم دلیلیں رکھو گے، ان کو نیچا دکھاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہی رہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا؟ تو وہ پادریوں نے کہا کہ اب سنو، ہم نے ہماری کتاب میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے نا، اور جو بیت المقدس کو فتح کریں گے وہ ان کے غلاموں میں سے ہوں گے، اور ان کا غلام بیت المقدس میں اس شان سے داخل ہوگا کہ اس غلام کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور آقا لگام پکڑ کر چل رہا ہوگا۔ تو وہ چیز بولے ہم نے دیکھنے کے لیے صرف انہیں بلوایا تھا، اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا آج ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں ہم اتنا شرماتے ہیں، اتنا گھبراتے ہیں، لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہیں تو پہلے سے پتہ نہیں تھی نا کہ وہاں جاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، لیکن عمل کیا سنت پر تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس پر فتح عطا فرما دی۔ آج ہم لوگ، ہمارا حال میں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ بس بیٹھ کے پانی پیو، اتنے کے لیے آج آپ لوگ عہد کر لو، اندر اپنے دل میں عہد کر لو، قسم کھا لو کہ انشاءاللہ اب رہتی زندگی جب تک باقی ہے نا، جب تک زندگی باقی ہے تب تک انشاءاللہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئیں گے۔ کرتے ہو نا وعدہ؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور یہ کس کے لیے؟ دیکھو ایک ہے نا چھوٹی سی بات، اگر سمجھ میں آ جائے تو پسند اگر بننا ہونا تو اللہ رب العزت کی بننا، پسند اگر بننا ہونا تو اللہ رب العزت کی بننا، کیونکہ دنیا کی پسند بدلتے رہتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہو، جو بھی لوگ ہیں، آپ کتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کر لو،
اگر آپ سے صرف ایک غلطی ہو گئی نا تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو معاف کرتے ہیں. یہاں تک کہ پیر پکڑ کر آپ رو کر معافی مانگ لو نا تب بھی وہ معاف نہیں کرتے. تو ان کی پسند پر اترنے کے لیے شریعت کی مخالفت مت کرنا, اللہ رب العزت کی خلاف ورزی مت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ان کی سنتوں کے خلاف مت جانا. کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت مت کرنا. یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ کنز العمال کی روایت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت اور دنیا یہ دونوں میں کیا فرق ہے کہ دنیا کتنی جلدی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کتنی جلدی ہم سے راضی ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا. بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا, بڑا پیسے والا تھا, بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت عطا کی تھی. اور جب کوئی پیسے والا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی بہت ہوتے ہیں, اس کے ملنے جلنے والے بھی ہوتے ہیں. جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ بھی قریبی بتاتا ہے کہ ایک دم ہمارا خاص ہے, کیونکہ وہ دولت والا جو ہے. اور بنی اسرائیل کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھی. اچانک اس کا جو بیپار تھا اس میں کچھ گھاٹا لگا, نقصان ہوا اور وہ دھیرے دھیرے غریب ہو گیا. اب جب ویپاری کو جب نقصان ہوتا ہے نا تو اس کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویپاریوں کا ٹرن اوور جو ہوتا ہے وہ لمبے میں ہوتا ہے, زیادہ میں ہوتا ہے. ان کا جتنا لینا ہوتا ہے اتنا ہی ان کے اوپر دینا بھی ہوتا ہے. لیکن بزنس میں گھاٹا لگنے کی وجہ سے اس کا مال جو تھا وہ تو ڈوب گیا, لیکن جو لوگوں کے قرضے تھے وہ تو باقی کے باقی. اب جب یہ باہر نکلتا تو لوگ اسے پکڑ لیتے کہ لا ہمارا پیسہ کب دے گا, ہمارا پیسہ کب دے گا. لوگوں کے ڈر سے, یہاں تک کہ جن لوگوں کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا کرتا تھا, جن لوگوں کے ساتھ پارٹی کیا کرتا تھا, آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتا, یہ تھا بڑا گناہ گار, پیسے کے نشے میں گناہ پہ گناہ کیا کرتا تھا. کبھی شراب چل رہی, کبھی رنگینیاں چل رہی, عیش و آسائش میں لگا رہتا تھا اور لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے کیونکہ فری میں سب کچھ ملتا تھا. اب جب گھاٹا لگا تو اس کی جو دولت تھی وہ ختم ہو گئی, صرف بچا تو اس کے اوپر قرضہ. اب وہ لوگ بھی اس کے پیسے مانگنے لگے جن پہ یہ خرچ کیا کرتا تھا. جس نے اس کو تھوڑی سی رقم بھی دی تھی وہ بھی اسے بیچ بازار میں ذلیل کرنے لگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جن کے لیے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا تھا, جن کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ اس کا گریبان پکڑنے لگے. آج ہم کھڑے ہو کر پانی جن کو راضی کرنے کے لیے پی رہے ہیں نا, آپ تصور میں ان کو سامنے رکھیں. تو جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت سے بغاوت کرتا تھا, آج وہ لوگ اس کا گریبان پکڑنے لگے. گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا ڈر کے مارے کہ باہر نکلوں گا پتہ نہیں کون پکڑ لے گا. رات ہوئی, ایک دم گھبرایا, رات کے اندھیرے میں باہر نکلا اور مسجد میں آیا اور رونے لگا اور رو کر بولا یا پاک پروردگار, یا غفور الرحیم, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. کہ جن لوگوں پر میں نے اتنا خرچ کیا, اتنی دولت لٹایا, جن کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا, آج وہ تمام لوگ میرے دشمن ہو گئے. آج وہ میری عزت کو عزت نہیں سمجھتے, باہر نکلتا ہوں تو ذلیل کرنے لگتے ہیں. یا غفور الرحیم, یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے. اے میرے رب, میں نے تیرے ساتھ وہ نافرمانی کی تیری. یا غفور الرحیم مجھے معاف کر دے, میں بڑا ظالم ہوں, میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا. اس طرح سے کہہ کر وہ سجدے میں سر رکھ کر رو رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کرتے جا رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ رہے ہیں, جو داڑھی پر بہہ رہے ہیں, داڑھی مبارک تر ہے آنسوؤں سے. اب وہ بندہ رو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں, یہ میرا بندہ جیسا کہتا ہے بالکل ویسا ہی کر دو. یہ میرا بندہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی کر دو. فرشتوں نے کہا اے غفور الرحیم, اے غفور الرحیم, ہماری ضرورت تو نہیں تجھ سے پوچھنے کی, لیکن پھر بھی کہ یا پاک پروردگار, یہ جو بندہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے اور یہ جو رو رہا ہے, یہ کہیں یہ تیری محبت میں نہیں آیا, یہ تو دنیا میں کوئی بچا نہیں ہے اس کا,
یہ جن کو راضی کرنے کے لیے تیری نافرمانی کیا کرتا تھا، آج ان کے ہاتھ اس کے گریبان تک آ گئے، اس لیے جب کوئی نہیں بچا ہے تب یہ آیا ہے تیری چوکھٹ پہ۔ یا غفور الرحیم، یہ جو سجدہ کر کے رو رہا ہے نا، یہ تیری محبت میں نہیں رویا ہے، اب تو کوئی بچا ہی نہیں اس کے پاس جو اس کی مدد کر دے، اس لیے یہ تیرے پاس آیا ہے میرے مولا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ تم تو صرف اتنا جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی نہیں بچا اس لیے آیا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو جب میں عطا کر دوں گا تو اس کے بعد بھی یہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اس کو میں دے دوں گا نا، یہ اس کے بعد واپس مڑ کے نہیں آنے والا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا پاک پروردگار، جب تو یہ بات جانتا ہے پھر دینے کے لیے حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو کہا تم نے سنا نہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ میرا بندہ کہہ رہا ہے اے پاک پروردگار تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے بندے کے اس بھرم کی لاج نہ رکھوں؟ اس کو آج بھی یہ بھروسہ ہے کہ میں اس کا ہوں، تو بے شک میں اس کا ہوں، تو میرے بندے نے مانگا نہ اسے عطا کر دیا، فرشتوں نے اسے عطا کر دیا۔ اب فرشتوں نے اسے عطا کر دیا، اب وہ گیا، اب واپس وہ جب گیا نا تو مسجد کا راستہ بھول گیا، پچھلی زندگی میں الجھ گیا، دھیرے دھیرے مال آیا، دھیرے دھیرے لوگوں کے قرضے دیا، پھر سے اپنے دھندے جو تھے وہ چالو کر لیے، پھر سے اس کے پاس نوکر چاکر غلام سارا کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا اس کے پاس۔ اب وہ واپس عیاشیوں میں لگ گیا، گناہوں میں لگ گیا، بھول گیا اپنے تمام وعدے کہ جو اس نے اللہ رب العزت سے کیے تھے نا، وہ تمام وعدے بھول گیا۔ آج کوئی دنیا دار نے ہمیں دیا ہوتا نا اور بہت ساری شرطیں منوائی ہوتی نا، اور اس کے بعد اگر اس کی مرضی کے خلاف ہم چلے گئے ہوتے نا، پھر وہ ہم سے راضی نہیں ہوتا، پھر ہم چاہے ناک رگڑ لیتے نا، وہ ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دن گئے، پھر اس کے دھندے میں گھاٹا لگا اور وہ واپس غریب ہو گیا، اور واپس ویسے ہی دن آ گئے، اور پھر وہ رات آئی، میں بات کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، واپس وہ پھر سے ایسی رات آئی، وہ پھر سے مسجد گیا اور سجدے میں سر رکھا اور رو پڑا، کہا یا پاک پروردگار میں پچھلی بار آیا تھا میرے سے بھول ہو گئی، یا غفور الرحیم اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں، اب میں سچا وعدہ کرتا ہوں، اب کی بار مجھے ایک بار اور تو نواز دے، اس کے بعد میں کبھی غلطی نہیں کروں گا، یا پاک پروردگار اب کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے یا غفور الرحیم۔ اس بار پھر سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا بندہ جیسا کہتا ہے کر دو۔ فرشتوں نے پھر سے پوچھا یا غفور الرحیم کہ یہ تو پھنس گیا ہے اس لیے آیا ہے، پھر سے بہرحال وہی ساری باتیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگلی بار کی طرح یہ اس بار بھی نہیں آئے گا، اس بار بھی دے دو گے تو یہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے پھر سے دے دیا، وہ پھر سے گیا، پھر سے امیر ہو گیا۔ اس طرح سے وہ 70 بار ہوا، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، وہ 70 مرتبہ گیا، 70 مرتبہ اللہ رب العزت نے اسے نوازا، اور 70 مرتبہ وہ غریب ہوا، اور 70 مرتبہ آگے جب وہ رویا تو اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ اسے عطا کر دیا۔ اب جب یہ 70ویں مرتبہ امیر بن گیا، اب رات آئی تو یہ اپنے نرم بستر میں لیٹا ہوا ہے، ابھی یہ غریب نہیں بنا، اپنے نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے، چاروں طرف کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ہر کنیز کے ہاتھ میں الگ الگ طرح کا شربت ہے، کسی میں شراب ہے، کسی میں کچھ ہے، باہر نوکر کھڑے ہوئے ہیں، دوستوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، سب کچھ اچھا ہے، اور یہ نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ لیٹے لیٹے یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا برا ہوں، کہ میں کتنا زیادہ برا ہوں کہ میں کبھی بھی میرے رب کے دربار میں گیا تو صرف جب مجھے ضرورت پڑی تب گیا، کبھی میں نے شکر کا ایک سجدہ ادا نہ کیا۔ یہ سوچ کے وہ رو پڑا، اور وہاں سے وہ نکلا، ننگے پیر آج نکلا وہ، اور دوڑ کے مسجد گیا، اور وہاں جا کے اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور رو پڑا، کہا یا پاک پروردگار بے شک تو تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، بے شک تو عظیم ہے اور میں ذلیل ہوں، یا پاک پروردگار تو اعلیٰ ہے اور میں پست ہوں، یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑ دی یا غفور الرحیم، لیکن تو نے ایک بھی بار مجھے جھڑکا نہیں، مجھے تو نے ہر مرتبہ عطا کیا، یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کہ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ اس کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اب ہر مرتبہ جب یہ آتا تھا نا تو اللہ رب العزت کے فرشتے پوچھتے تھے کہ یہ فرشتوں ذرا بتاؤ، فرشتے پوچھتے تھے کہ بتاتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو پھنس گیا ہے اس لیے آیا ہے، لیکن آج جب وہ آ کے اس طرح سے رونے لگا نا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے میرے فرشتوں اب ذرا تم بتاؤ کہ آج میرا یہ بندہ کیوں آیا ہے،
آج میرا بندہ یہ کیوں آیا ہے، آج اس کو کیا کمی پڑ گئی، آج تو پوری دنیا اس کی طرف ہے، آج تو کنیزیں ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، نوکر جا کر کھڑے ہوئے، آج یہ کیوں آیا ہے میرے پاس؟ فرشتوں نے کہا یا پاک پروردگار آج یہ شرمندہ ہو گیا ہے، آج یہ نادم ہو گیا ہے، آج اسے یہ احساس ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو پھر اب سنو، اس میرے بندے کے لیے عرش اعظم کے دروازے کھول دو۔ ہر بار جب وہ آتا تھا تو کہتا تھا اللہ رب العزت کی جو مانگے وہ عطا کرو، لیکن آج فرمایا اس کے لیے عرش کے دروازے کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا پاک پروردگار اس سے کیا ہوگا؟ تو کہا اس سے یہ ہوگا کہ ابھی تک جب میں اسے مال دیتا تھا تو واپس لے لیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جب میں اسے مال دوں گا تو اسے واپس نہیں لوں گا، اور جب یہ موت کے بعد جب یہ میرے وہاں آئے گا تو میں اس سے بے حساب اس کا حساب تک نہیں لوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اگر پسند بننا ہے تو اللہ رب العزت کی پسند بنے، اور رویوار کے دن، اتوار کے دن اسی مسجد میں جشن غوث اعظم منایا جائے گا، جس کے اندر نعتیہ پروگرام ہے اور خاص ذکر کیا جائے گا اور دعا کی جائے گی اسی اتوار کے دن۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ۔ السلام علیکم۔